الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احباب میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یا جو اکثر میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تمام کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیجئے۔ آج ایک بہت ہی زبردست موضوع نماز پڑھنے کے ثوابات کے حوالے سے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یقیناً ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اب جو 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہ ایک خوش نصیب ہی انسان ہو سکتا ہے۔ وگرنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مساجد اکثر نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اب نماز کس پر فرض ہے، اس حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا، یہ فرض کی گئی ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنا، یعنی کہ اس کے فرض ہونے کا انکار کرنا، اس کو کفر کہا گیا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ آپ نے سنا کہ نماز کس شخص پر فرض کی گئی ہے۔ اب یقینی طور پر آپ کو اس چیز کا علم پہلے سے بھی ہوگا، تو آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں، آپ کی جو بندشیں ہیں، آپ کے جو معاملات میں رکاوٹیں ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جو گھریلو ناچاکیاں ہیں آپس میں، وہ یقینی طور پر اسی وجہ سے ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی، یا اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے جو ارکان ہیں، نماز میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا لحاظ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ نماز کے فضائل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، تو آپ ہماری آنے والی ویڈیوز ان کو بھی آپ توجہ سے سنیں، اور انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھنے کے حوالے سے جو بھی بیانات ہوں گے آپ سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔